تشریف لائیں اور جتنے سامعین یہاں آئے ہیں اور جو مہمانان باہر سے تشریف لائے ہیں تمام کا شکریہ ادا فرمائیں اور اپنی رقت آمیز دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ حامداً مصلیاً اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، چند منٹ اور داستان سنتے ہیں، پھر صبح جانے ہم کہاں کہاں ہوں گے۔ میں سچی بات یہ کہہ سکتا ہوں، میری یہ مجال نہیں، میری یہ حیثیت نہیں، میرا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اکابرین دارالعلوم ندوۃ علماء سے ہمارے اساتذہ اور اس کے بعد بڑوں کے پیغامات اور آپ جیسے خوبصورت حسین چاہنے والے سامعین میرے سامنے ہوتے۔ یہ صرف اور صرف میرے نبی کے طفیل ہے۔ میرے نبی کے طفیل میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ اور فرمایا علماء کو دیکھنا صدقہ ہے، علماء کو دیکھنا صدقہ ہے۔ اور فرمایا ایک واقعہ ہے، بہقی کی روایت ہے غالباً، بہقی کی روایت ہے غالباً، اس میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایک عالم دین کو دوزخ میں جانے کے لیے آرڈر کر دیا جائے گا۔ وہ جب جانے لگے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا، میرا رب اسے دیکھے گا اور مسکرا کے کہے گا مڑ کر کیوں دیکھا؟ کہ اے اللہ تو رحم کر دے۔ تو اس کے بعد کہے گا تم واپس آ جاؤ، اگر میں تمہیں دوزخ میں ڈالتا، اگر میں تمہیں دوزخ میں ڈالتا تو میں تمہیں عالم ہی نہ بناتا۔ میں نے تمہیں عالم بنایا اس لیے کہ میں تمہیں جنت میں بھیجنے والا ہوں۔ ہمارے اساتذہ موجود ہیں، میں کس دل سے انہیں شکریہ کروں۔ میں حقیر سا ناقیر اور میں بہت ہی غریب سا انسان اور بڑا ہی کمزور قسم کا میں کیسے ادا کروں، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں میں اپنے بڑوں کا خدمت گزار ہوں اور اپنے اساتذہ کا میں شاگرد ہوں، اور میں چاہتا ہوں میرے اساتذہ مجھے شاگرد سمجھیں اور میرے بڑے میری سرپرستی کریں۔ آج الحمدللہ اس جلسے کی سرپرستی استاد محترم جن کے یہاں میں نے عربی کا ایک پہلا لفظ ابریکم سے شروع کیا اور پھر بخاری تک، پھر تفسیر تک میں نے پڑھا، میرے ہر دل عزیز استاد جناب مولانا مفضل الرحمان صاحب رحیمی، یہ میری عالمت کے سچے اور پکے استاد ہیں۔ میں ان کا قدرداں ہوں کہ آپ نے اس جلسے کی صدارت فرمائی اور آخری وقت تک رہنمائی فرمائی اور مجھے ڈانٹنا اور مجھے ٹوکنا آپ نے اپنا فریضہ سمجھا ہے۔ یقینی طور پر آپ کی رہنمائی، اسی طرح میرا والہانہ تعلق اس علاقے کی شخصیات میں سے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین مولانا عبد الغنی صاحب سے میرا جذباتی تعلق تھا اور آج بھی ہے۔ میں بلگرام گیا، کافی بار میں نے مولانا کے یہاں جانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں اگر مجھے کسی سے جذباتی تعلق ہے، میرے شیخ جناب مولانا شمس الدین صاحب قاسمی دعوت برکاتہم آپ ہیں، آپ سے میرا بڑا جذباتی تعلق ہے۔ اس کا اظہار گاہے بگاہے میں قاری عبد الرحیم صاحب سے کرتا رہتا ہوں۔ میں اس بات کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جب تم کسی سے محبت کرو اسے اظہار کر دو۔ میرے اساتذہ نے مجھے بتایا، یہ حدیث پڑھ کے سنائی، میں اظہار کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں، میری ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہیں۔ آپ میرے ساتھی کہہ سکتے ہیں تم تو بڑے لفاظ آدمی ہو، اشعار کی لڑی لگاتے ہو، خدا کی قسم میرے الفاظ مجھے جواب دے چکے ہیں، میرے پاس لفظ نہیں ہے، بس اتنا سا عرض ہے، اتنا سا عرض ہے، یہی عنایتیں تا حیات قائم فرما دیجیے گا، یہی عنایتیں تا حیات قائم فرما دیجیے گا، کبھی تنہا نہ چھوڑیے گا، کیونکہ اساتذہ اور بڑوں کی سرپرستی میں جو کارواں چلا ہے وہ منزل بامراد پہنچا ہے، اور جو اساتذہ اور اپنے بڑوں سے ہٹا ہے وہ بے مراد ہوا ہے۔ ہم نے بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے اور کچھ جھٹکے مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام جذبات تھے۔ میں بہت قدرداں ہوں، شکر گزار ہوں اپنے علماء کرام کا۔ مولانا امجد صاحب سنبھلی ندوی میرے استاد ہیں،
میرے استاد باقاعدہ استاد ہیں، مولانا عامر بیگ صاحب باقاعدہ میرے استاد ہیں، میں نے کوئی ان سے کتاب نہیں پڑھی لیکن چند مقالے میں نے ان سے چیک کرائے اور میں نے میرے مضامین علیہ چھپا، اس کے مضامین میں نے مولانا کو دکھائے، مولانا مجھے عقیدت کے ساتھ اور اس کے بعد مولانا شمس الدین صاحب سے بڑی والیانہ تعلق رکھتا ہوں، اور پھر میں استاد محترم رمضان صاحب، مولانا بلال صاحب، مولانا ہاشم صاحب، مولانا شکیل صاحب ہمارے گاؤں کی معتبر شخصیت ہیں، الحمدللہ تشریف لائے، وہ مہمان خصوصی تھے، انہیں ایک عنوان دیا گیا تھا پر مولانا نے معذرت کی کہ گلا کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جو آئے ہیں میں ان کے اندر عزم و حوصلہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہر سال نومبر کی تاریخوں میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے اہل محلہ اور پورے گاؤں سے تعاون چاہیں گے کہ یہی جگہ ہو اور اس کے بعد علماء کی ایک لڑی ہو، انشاءاللہ ہر سال یہ خطاب ہوگا اور یہ خطاب انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہوگا اور اسی بینر تلے ہوگا، اسی موضوع کے تحت انشاءاللہ ہوگا۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب دعا فرما لیں۔ میں گستاخی ہو جائے گی، میں اپنی بہت محترم قابل احترام اور جلسے کو کامیاب بنانے میں جن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ہماری ماں اور بہنیں، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ اور جب لکھنؤ میں میرا بیان ہوتا ہے مستورات میں آپ کا تذکرہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مرد بھاگ جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کی مستورات رکتی ہیں، کہ مستورات ریڑھ کی ہڈی ہیں اس معاشرے کو چینج کرنے کے لیے، سوسائٹی کو چینج کے۔ میں آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ انشاءاللہ ہماری ماں بہنوں کو یقینی طور پر اعتراض ہوگا، اگلے پروگرام میں آپ کے لیے انشاءاللہ ایل سی ڈی کا انتظام کریں گے اور آپ کے لیے ایک ایل سی ڈی لگوائیں گے تاکہ آپ ڈائریکٹ پروگرام کو دیکھ سکیں اور وہ ڈائریکٹ پہنچے گا، اور یہ پورا پروگرام انشاءاللہ آفتاب بھائی کے یوٹیوب پر یہ پورا پروگرام ملے گا انشاءاللہ۔ دعا فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار ہم سب گناہگار ہیں، اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب قصور بار ہیں، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ ہم سے گناہ ہوا نہیں، ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا۔ اے پیارے اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمان اللہ، اے کریم اللہ، اے غفار اللہ، اے ستار اللہ، اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیجیے گا، اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیجیے گا، بھائیوں کو بھی بخش دیجیے گا، بہنوں کو بھی بخش دیجیے گا، جوانوں کو بھی بخش دیجیے گا، بوڑھوں کو بھی بخش دیجیے گا۔ اے اللہ تو رحمان ہے نا، اے اللہ تو رحمان ہے نا، اے اللہ تو رحیم ہے نا، تو نے اپنی رحمت خاص بچا کے رکھی ہے نا، اے اللہ تو نے ستاری فرمائی ہے نا۔ میرے کتنے گناہ ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، اے اللہ کتنے گناہ ایسے ہیں میں گناہ کر کے بھول گیا لیکن تو جانتا ہے۔ اے اللہ تو نے ستاری فرمائی ہے نا، اے اللہ تو نے ستاری فرمائی ہے نا، اے اللہ تو ہمیشہ ستاری فرما دیجیے گا، ہر دم پردہ پوشی فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ، ہم سب کی توبہ، ہم سب کی توبہ، اے اللہ جھوٹ سے، اے اللہ غیبت سے، اے اللہ حرام کاری سے، اے اللہ حرام کاری سے، اے اللہ زنا سے، اے اللہ ہم سب کی توبہ، اے اللہ ہم سب کی توبہ، اے اللہ تو توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ تو بہت اظہار کرتا ہے نا اپنی محبت کا، ان التوابین ویحب المتطہرین ویحب المتطہرین والتوابین، تو اس طرح کے الفاظ بیان کرتا ہے نا۔ اے اللہ ہمیں پاک باز بنا دے، اے اللہ ہمیں پاک باز بنا دے، اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اے اللہ تیرا نبی، اے اللہ تیرا نبی، اے اللہ میرا نبی، میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوگا، اے اللہ حوض کوثر پہ ہوگا، اے اللہ پیاس سے زبان باہر آ رہی ہوگی، پیجا پک رہا ہوگا۔ اے اللہ میرے نبی سے، میرے نبی سے، میرے نبی سے
سب کو حوض کوثر نصیب فرما دیجئے گا میرے نبی سے ہم سب کو حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے گا اے اللہ میدان محشر میں تو اپنا دیدار کرائے گا نا اے اللہ تو کرائے گا نا اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں ہمارے روزے بھی پورے نہیں ہیں ہماری زکاتیں بھی پوری نہیں ہیں اے اللہ نہ جانے کتنوں کے دل دکھا دیے اے اللہ نہ جانے کتنوں کے حق مار لیے اے اللہ جانے کتنے گناہ کر لیے اے اللہ تمہیں معاف کر دینا اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے گا اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے گا اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے گا یا ارحم الراحمین جتنے لوگ اس پروگرام میں آئے ہیں تو سب کو قبول فرما لیجئے گا سب کو قبول فرما لیجئے گا اے اللہ ہمارے اساتذہ کو صحت عطا فرمائیے گا ہمارے اکابرین کو صحت عطا فرمائیے گا اے اللہ تو انہیں ہر شر سے حفاظت فرمائیے گا اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائیے گا اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرمائیے گا جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی اللہ سبیل فرمائیے گا اے اللہ ہمارا ملک عزیز یہ ہندوستان اے اللہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیے گا مسجدوں کی حفاظت فرمائیے گا اس خاص طور سے دارالعلوم دیوبند مادر علمی ندوۃ العلماء اور سارے مدارس کی حفاظت فرمائیے گا سارے مساجد کی حفاظت فرمائیے گا سارے بزرگوں کی حفاظت فرمائیے گا مرکز نظام الدین کے اللہ حفاظت فرما لیجئے گا اے اللہ حوث پرستوں سے اے اللہ شر پسندوں سے عہدہ پرستوں سے اے اللہ ان مخلص اداروں کی اللہ حفاظت فرما لیجئے گا اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا تو جانتا ہے نا تو جانتا ہے نہیں پروگرام کیوں ہوا ہے اے اللہ تو دلوں میں راز جانتا ہے نا میں کس کس کو صفائی دوں اے اللہ تو جانتا ہے نا اے اللہ اس پورے ثواب جلسے کا ایصال و ثواب میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا اے اللہ میرے دادا اور میرے والدین اے اللہ میرے والدین کے والدین کو پہنچا اے اللہ میرے نانا اور میری نانی کو اے اللہ میرے دادا میری دادی کو اے اللہ میرے بڑے والد صاحب میرے چچا جان میری پھوپھی جان اے اللہ میرے تمام ددیالی رشتے اے اللہ تمام ننیالی رشتوں کے اے اللہ پہنچا دے خاص طور سے والد محترم کی روح کو پہنچا اے اللہ کربٹ جنت نصیب فرما اے اللہ روئے کی حفاظت فرما دے اے اللہ وہ خود پڑے نہیں رہے اے حکم الراغبین انہوں نے ہمیں پڑھایا اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا دیجئے گا اے اللہ نیک صالح بنا دیجئے گا اے حکم الراغبین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم ہمیں نیک صالح بنا دیجئے گا اے اللہ ہمیں بہترین وارث بنا دیجئے گا اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقے جاریہ بنا دیجئے گا اے اللہ ہماری والدہ محترمہ کا سایہ ہم پر دیر تک قائم فرمائیے گا اے اللہ ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم فرمائیے گا اے اللہ ہر مرد سے ان کی حفاظت فرمائیے ہر مرد سے ان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم بہن بھائیوں میں الفت محبت فرما دیجئے میرے مولا کیسے کیسے شر پسند گھس گئے ہیں میرے مولا دلوں میں دوریاں پیدا کر دی گئی میرے مولا تو دلوں کو بدلنے والا یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب اے دلوں کے بدلنے والے ہم سب کے دلوں کو بدل دے تیرے دین سے دور ہو گئے تیرے دین سے دور ہو گئے بہنوں نے فاطمہ کی چادریں اتار دی ماں نے زینب کا طریقہ چھوڑ دیا اماں عائشہ کی سنتیں چھوڑ دی ہیں نبی کا طریقہ چھوڑ دیا حضرت حسین کا طریقہ نوجوانوں سے چلا گیا اے میرے مولا صحابہ کی زندگیوں سے جوڑ دے اے اللہ ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں سے جوڑ دے اس گاؤں میں امن امان پیدا فرما دے اے اللہ شرک پھر آنے لگا ہے اے اللہ اس گاؤں میں بے حیائی پیدا ہو گئی ہے اے اللہ ایک دوسرے کی عزت سے لوگ کھیلنے لگے ہیں اے اللہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے
دے. اے اللہ تو جانتا ہے جن کی بیٹیاں بے نکاح ہیں, اے اللہ جن کی بیٹیاں بے نکاح ہیں, اے اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما دے. جن کے بیٹے بے نکاح ہیں, اے اللہ انہیں مناسب رشتے عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گاؤں کے بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. جتنے اساتذہ یہاں آئے, ہمارے اکابرین آئے ہیں, اے اللہ سب کو یہاں آنا قبول فرما لے. اے اللہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو آج انہوں نے سنا ہے, ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جو مائک والے ہیں, مائک والے ساتھی بھیا ہیں, اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ انہیں راہ راست نصیب فرما دے. اے اللہ انہیں راہ راست نصیب فرما دے. اے اللہ ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اپنے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں پیدا فرما دے. یا رحم الراحمین, یا حی یا قیوم, ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے کرم سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 25 ستمبر کو انشاءاللہ جامع مسجد میں مولانا آدم مصطفیٰ صاحب کا بیان ہے. جوڑ ہے یہاں تبلیغی جماعت کا. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ 25 دسمبر کو غالباً مغرب کے بعد ہوگا اور لوگ شرکت فرمائیں.